أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل وفي حديث في جوف الليل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستو، جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سال کی گنتی 12 مہینے کی ہے. فی کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، یعنی جس دن دنیا بنائی گئی اس سے پہلے یعنی ازل سے اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی 12 مہینے کی ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ متبرک ہے، قابل احترام ہے. وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اب چونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے 10 تاریخ یعنی عاشوراء کی فضیلت یہ ازل سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی شروع ہی سے اس کو محترم قرار دے چکے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس دن کے روزے کو رکھنے کا ثواب اور اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عاشوراء کی فضیلت ازل سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا تھا. بعض لوگوں میں اس کی غلط فہمی ہے کہ یہ عاشوراء کی فضیلت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. یہ ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہجری یعنی ہجرت کے بعد 70 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. یہ واقعہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی کربناک ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن لوگوں کا یہ سمجھنا کہ عاشورے کی فضیلت اس شہادت کی وجہ سے ہے، یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت سے 70 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ عاشوراء کی روزے سے 1 سال قبل کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کو اشہر حرم فرمایا ہے. یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے. یعنی پہلے شریعتوں میں حرام تھا، ہماری شریعت میں بعد میں اس کو
اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور سابقہ تمام انبیاء کے زمانے میں یہ مہینہ قابل احترام اور قابل برکت تھا، اور ان مہینوں میں کوئی نیک عمل کرنا، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حالانکہ سارے 12 مہینے ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینوں کی خاص فضیلت ہے۔ جیسے رمضان کو حاصل ہے، اور جیسے جمعے کو سارے دنوں میں فضیلت حاصل ہے، اور جیسے اس عمارت کو، یہ بھی جو ہے سیمنٹ اور اینٹ کانکریٹ وغیرہ سے بنی ہے، لیکن چونکہ اس مکانیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس احاطے کی فضیلت اور اس احاطے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اپنے گھروں کے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے سے 27 درجے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے ہی کعبۃ اللہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی نسبت خاص مساجد اور مساجد کی مرکز جو کعبۃ اللہ شریف ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو گئی تو اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کا احترام زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کو فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر محرم کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نسبت عطا فرما کر اس کی شرافت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی میں اضافہ کرنا مقصود ہے۔ تو جو عمل اس دن کیا جاتا ہے اس دن کی فضیلت اور اس دن کا ثواب زیادہ ہے اس مہینے میں، اور جو ان مہینے میں گناہ کیے جاتے ہیں اس کا بھی عتاب اور اس کا بھی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جیسے رمضان المبارک میں نیک اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب دوگنا ملتا ہے، اور گناہ کرنے کا بھی، اور یعنی اس کی شدت اور اس کی سختی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک گناہ کیا عام مہینوں میں، اور اس مہینے میں کرنے کی وجہ سے اس میں اور زیادہ سختی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی میں ہیں، اور اس میں سے 4 مہینے اور زیادہ برکت والے ہیں۔ اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہ حساب، یہ گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں سیدھی، یعنی یہ دین سیدھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ذالک الدین القیم، پہلے عرب لوگ ان مہینوں میں آگے پیچھے کر لیتے تھے، کبھی ان کو لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تو محرم کو سفر کی جگہ کر دیتے تھے، اور سفر کو محرم کی جگہ کر دیتے تھے، اور پھر اپنی لڑائی کو جاری رکھتے تھے، اور ایسے ہی کبھی اور ضرورت پڑ گئی تو اور آگے بڑھا دیتے تھے یا پھر اور پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، ذالک الدین القیم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے گنتی بتائی ہے یہی جو ہے سیدھا حساب ہے، اس میں کوئی ہیر پیر یا آگے پیچھے کرنا اپنی مرضی سے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ بھی ایسے ہی اپنے مطلب کی حساب کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، جو اپنے سوٹ ہونے والا مسئلہ ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جو تھوڑا سخت معلوم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اسی طرح سے ادا کرنا اور اسی طرح سے اس کو بجا لانا، یہ صحیح ہے۔ تو فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر کر اپنے نفس پر ظلم مت کرو، یا پھر ان مہینوں میں گناہ کر کر اپنے نفس پہ ظلم مت کرو، کہ اس لیے ان مہینوں میں گناہ کرنے سے اس کی سختی اور اس گناہ کی کیا کرنا چاہیے، شدت اور بڑھ جاتی ہے، دوگنا گناہ دوگنا لکھا جائے گا، اور اس میں زیادہ سختی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو مول لینے کی مترادف ہوگا، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا، اپنے طرف بلانے کا
موجب بن جائے گا، اس لیے کہ جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے میں گناہ کرنا غلط ہے، اور ہر مہینے میں جبھی بھی گناہ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب متوجہ ہو جاتا ہے بندوں پر. تو اسی وجہ سے احوال اور حالات آتے ہیں کہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنے غضب کو اس طرف، اپنے غضب سے بندوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان مہینوں میں خصوصیت سے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور عموماً ہر مہینے میں ہر دن ہر سیکنڈ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. اور اس کے آگے ایک اور حکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، اور یہ یاد رکھو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ رہیں گے. یعنی جو بھی حالات غیر لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، ان حالات کو باوجود، یعنی غیر کفار و مشرکین کے پاس ساز و سامان کی زیادتی کی وجہ سے اگر وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ہراساں کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساز و سامان اور ان کے آلات کو اپنے پیش نظر رکھ کے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں متقیوں کے ساتھ ہے. جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے تو بندہ اور وہ لوگ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں وہ ناکام اور جو ہے ناکام اور خائب و خاسر نہیں ہوں گے. تو اس سے بتانا مقصود ہے کہ ان مہینوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس طرح ان مہینوں کو گزارے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، تو اس سے مراد محدثین نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے. عاشورہ کا روزہ مراد لیا ہے، یعنی اول الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اور بہترین روزہ عاشورہ کا روزہ ہے یا محرم کے روزے ہیں. تو اس روزے کو رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی صاحب رکھنا چاہے، اگر کوئی عذر نہ ہو رکھے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور صغیرہ گناہ اس سے مراد ہے، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو صغیرہ، اب جو دیگر اعمال ہے جیسے وضو کر رہے ہیں تو وضو کے پانی کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہیں. ایسے ہی اس روزے رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ جو صغیرہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. اور جو عرفہ کا روزہ تھا اس روزے کی وجہ سے گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ محدثین یہ بتاتے ہیں کہ شریعت یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ شریعت موسوی کا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی. فرعون کو اس دن ڈبویا گیا تھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اس فرعون کے ظلم سے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا گیا تھا. تو یہ ایک واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. بقیہ جو واقعات اس عاشورہ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی سیلاب کے بعد ایک جگہ جب ٹھہری تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، لیکن یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جتنے واقعات اس دن جوڑے گئے یہ سارے کے سارے ضعیف اور جو ہے معتبر ذرائع سے منقول نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں دریافت کیا کہ یہودی اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن فرعون سے نجات پائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں. وَنَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب، کیونکہ یہود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعض احکامات کو مانتے ہیں، بعض احکامات کو مانتے نہیں، اور بعض چیزوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی قلم سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ لوگ
دین موسوی پہ قائم نہیں ہے، باوجود اس کے یہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہمارے لیے اس سے زیادہ مستحسن اور قریبی ہے۔ اور ایک چیز اس میں یہ اضافہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ایک اور روزہ اس میں اضافہ کر لو، چاہے 9 محرم کو ایک روزہ رکھ لو، 10 اس کے بعد 10 کو رکھ لو، یا پھر 10 عاشورہ کا 10 محرم کو روزہ رکھ کر 11 محرم کو ایک اور روزہ رکھ لے۔ یہ مستحب ہے، اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے ایک اور روزہ ملا نہیں سکا تو روزے یعنی اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا۔ اگر رکھ سکتا ہے، استعداد ہے، طاقت ہے، قوت ہے، موقع ہے تو رکھ لے، بہتر ہے۔ تو اس میں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں میں بھی یہود کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، وہ نیک کام تھا، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت کو بچنے کا حکم فرمایا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو لوگ گناہوں میں یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں، نصرانیوں کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی عیسائیوں کی اور مشرکوں کی، تو وہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوگا۔ ہمارے ہر نوجوان کسی نہ کسی اسٹائل میں جو ہے ملوث ہے، کسی نہ کسی کی نقل اتارنے میں، کسی نہ کسی کی شکل بنانے میں اور اس کے اسٹائلز کو اپنانے میں، اس کا کپڑا پہننے میں، یعنی ہر چیز میں اس کی کاپی اور نقل کر رہے ہیں، تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہوگی۔ تو اس بات کا اہتمام کرے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال میں بھی ان سے مشابہت کو ناپسند فرمائے ہیں، تو دیگر گناہوں میں تو بدرج اولا ان سے جو ہے مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت شکل و صورت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی جو یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اور جو عیسائیوں کی شکل اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو کفار و مشرکین کی نقل اختیار کرے گا وہ وہی قوم میں سے ہوگا، یعنی مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہ جو ہے دوسرے قوموں میں شمار کیا جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ ان دنوں میں شیعہ لوگ کچھ مجلسیں اور جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، اس میں اہل سنت والجماعت کی شرکت جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ چیز اہل سنت والجماعت میں منقول نہیں ہے اور نہ ان کا عمل ہے اہل سنت والجماعت کا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس گروپ میں جا کر اس گروپ کو بڑا کرے گا، یعنی اگر 1000 لوگ اس جلوس کو نکال رہے ہیں، ہم 2-4 لوگ جا کے یا ایک بھی اس میں جا کر شریک ہو گیا تو 1000 اور یہ ایک، تو اس گروپ میں اس تعداد میں اضافہ ہوا، تو یہ اضافہ کرنے والا بھی اسی جو ہے انہی لوگوں میں سے ہوگا، یعنی جب ان کے جلوس نکلے اور ہم جا کے اس میں شریک ہو گئے تو ہم بھی گویا شیعوں میں سے شامل ہو گئے۔ تو اکثر ہمارے بچے جو ہے جا کر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شریک بھی نہیں ہوئے، دیکھنے کے لیے بھی جائے تو منکر چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے جو ہے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی بچنے کے لیے فرمائیں، اور اس دن جو ہے روزے کا اہتمام کریں اور خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائے، اسلام پہ قائم رہنے اور اسلام پہ مرنے کا توفیق و عمل اور موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔